واقعہ کربلا کیا ہے؟ واقعہ کربلا کا مقصد کیا ہے؟ دوستو، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو واقعہ کربلا میں شہید کر دیا گیا، نواسۂ رسول کو۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں واقعہ کربلا تو اس ویڈیو کو سکپ بالکل نہ کیجیے گا۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ دوستو، اپنی ویڈیو کی طرف جاتے ہیں۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے تھے، اور امام حسن علیہ السلام کے بھائی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ دوستو، ایسا ہوا کہ یزید بہت شرابی زانی تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اسلام میں یہ سب بھی جائز ہو جائے، مگر کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، انہوں نے اس چیز کی بالکل بیعت نہ کی۔ یزید نے بہت سی لالچیں دیں کہ میں یہ بھی کر دوں گا، میں وہ بھی کر دوں گا، میں محل بنوا کے دوں گا آپ کو، سب کچھ آپ کے انڈر کر دوں گا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اسی پہ یزید کو غصہ آیا، اور یزید نے اپنی فوج کو بھیجا کہ جاؤ امام حسین علیہ السلام کا راستہ بند کر دو۔ امام حسین علیہ السلام کا خیمہ کربلا میں تھا بالکل، اور جو کہ بالکل دریا فرات کے قریب تھا۔ دوستو، ایسا بتایا جاتا ہے کہ جب یزیدی فوج آئی، اور یزیدی فوج نے انہی کا خیمہ اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا، ایک بالکل۔ دوستو، واقعہ کربلا ایک بہت بڑا اسلام کی تاریخ میں ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ نواسۂ رسول تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ امام حسین علیہ السلام امام علی علیہ السلام بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے تھے، اور امام حسن علیہ السلام کے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے وہ بھائی تھے۔ دوستو، ایسے ہوا کہ یزید نے ایک اپنا خط لکھا۔ خط میں کہا کہ اگر گھر میں کوئی پودا لگائیں اور وہ بڑا درخت بن جائے، کیا اس کا ہم پھل کھا سکتے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے ان کا خط دیکھا، اور امام حسین علیہ السلام سمجھ گئے، اور خط میں لکھا امام حسین علیہ السلام نے کہ ہاں بالکل وہ پھل کھا سکتے ہو، اگر اس پھل کو کاٹو اس میں سے رس نکلے تو کھا سکتے ہو، اگر اس پھل میں سے خون نکلے تو نہیں کھا سکتے۔ در حقیقت یہ تھا کہ یزید اپنی پھوپھی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس کو یہ گوارا نہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام بدلے میں یہ لکھتے، مگر امام حسین علیہ السلام نے یہی لکھا، اور اس کو بہت غصہ آیا، اور اس نے بدلے میں اپنے سپاہی کو بھیجا کہ امام حسین علیہ السلام کو کہو کہ میں اپنی پھوپھی ذات سے شادی کروں گا، اور آپ اس پہ بیعت کرو میری۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں تمہاری بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا تمہاری بیعت نہیں کر سکتا، میں حسین ہوں، حسین ابن ابی طالب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، تم اپنا بتاؤ شجرہ۔ تو یزید کے پاس کسی کام کا، کسی چیز کا کوئی شجرہ نہیں تھا۔ یزید نے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور چنانچہ ایسے ہوا کہ امام حسین علیہ السلام جنگ سے کبھی بھی نہ ہٹے، اور انہوں نے ٹھان لی کہ میرا سر بھی کٹ جائے گا مگر میں اسلام پہ ایک آنچ بھی آنے دوں گا۔ دوستو، ایسے ہوا کہ یزید نے جنگ کا فیصلہ سنا دیا سب کو، اور یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کو جب یہ فیصلہ آیا، امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا، اور کہا کہ اے لوگو، میں اسلام کا گھر میں پیدا ہوا ہوں، آپ خوب جانتے ہو کہ میں جس گھر سے تعلق رکھتا ہوں، میرے نانا نبیوں کے سردار ہیں، میرے بابا ولیوں کے سردار ہیں، میری والدہ عورتوں کی جنتوں کی سردار ہے، اور ہم دو بھائی حسن اور حسین نوجوانوں کے جنت کے سردار ہیں۔ دوستو، ایسے سب نے سنا، اور سب نے کہا جی ہاں بالکل آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ دوستو، ایسے ہوا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے ہجرت کی مکہ سے، اور کوفہ پہنچے، کوفہ سے پھر کربلا میں پہنچے۔ دوستو، جب وہ پہنچے تو اپنا خیمہ کا دوستو وہیں پہ ہی انہوں نے لگایا، کیونکہ جب وہ کربلا پہنچے تو زمین سرخ ہو چکی تھی، تو سب نے پوچھا کہ یہ کیا معجزہ ہے امام حسین علیہ السلام سے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بس یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں شہید کیا جائے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جو زمین کا یہ مالک تھا اس کو بلوایا، اور اسے کہا کہ اے بندہ خدا، میں تجھے یہ درہم دیتا ہوں۔ پہلے پوچھا کہ کتنے درہم کی ہے، تو اس نے اپنے درہم کا بتایا۔ کچھ تاریخ بتاتی ہے کہ 60 درہم تھا، کچھ کہتے ہیں 60,000 درہم تھا، اور کچھ کہتے ہیں 100 درہم تھا۔ انہی کی 3 باتوں میں ایک بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے
اب اسی زمین کو خریدا، اور جب خریدا تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس زمین کو سارا کیوں خرید لیا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری شہادت بھی کسی غیر کی زمین پر ہو۔ چنانچہ ایسے ہوا کہ جب خیمے لگ چکے تھے دریائے فرات پر، تو یزید نے اپنی فوج بھیجی اور فوج کو کہا کہ ان کے دریا سے خیمے ہٹا کر کہیں اور لگا دو، ان کو کہو۔ امام حسین علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی، امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمہ اٹھا کر کہیں اور لگا دیے۔ اسی طرح جب دن گزرتے گئے تو محرم آ پہنچا۔ دوستو ایسے ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی غازی عباس علمدار کو بھیجا اور کہا کہ یزیدیوں کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ اس کا مسئلہ کوئی اور نہیں ہے اس جنگ کے سوا، کیونکہ جنگ اسلام میں بھی ایک کہہ لیں کہ آپ بہت زیادہ بات بڑھ جائے تو ہو جاتی تھی، تو اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس علیہ السلام کو بھیجا تھا اور فرمایا کہ جاؤ ان کو کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جب غازی عباس علیہ السلام ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ لشکر سے سب کے مخاطب ہو کر کہ اے لوگو، میرے آقا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس چیز کا کوئی اور حل نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بالکل کوئی اور حل نہیں ہے، ہم جنگ لڑیں گے۔ تو غازی عباس علیہ السلام جب پلٹے آنے لگے تو ایک شخص نے کہا کیوں حسین ڈر گیا ہے؟ تو غازی عباس علیہ السلام نے اپنی جلال میں پیچھے مڑ کر کہا اور اس کے پاس سے اس کے گلے سے اٹھایا، اس کو اوپر کیا اور فرمایا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں غازی عباس ہوں، میری ایک تلوار سے میں تم سب کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دوں، بس میرے آقا کا حکم نہیں ہے، اگر حکم ہوتا، اجازت ہوتی تو آج تم سب میرے سامنے نہ کھڑے ہوتے۔ تو پورے جو تھا وہاں کا ماحول وہ بالکل ایک عجیب سا ہونے لگا۔ دوستو پوری یزیدی جو فوج تھی وہ ڈرنے لگی، وہ پیچھے بھاگنے لگی، تو ان کا جو سپاہی تھا وہ رک گیا اور اس نے کہا کہ رکو، تم کدھر بھاگ رہے ہو؟ دوستو ایسا بھی ہوا کہ جناب حر جو امام حسین علیہ السلام سے معافی مانگنے آئے، ایک یہ بھی واقعہ، لیکن یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا دوستو۔ پھر ایسے ہوا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے غازی عباس علیہ السلام، کہنے لگے کہ اے آقا، وہ کہنے کہ نہیں ہمیں جنگ کرنی ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم جنگ کرنے کے لیے پھر تیار ہیں، ان کو بھی کہہ دو کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوستو ایسے ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے 9ویں محرم میں اکیلے بیٹھ گئے، سب کو بٹھا لیا اور غازی عباس علیہ السلام کو فرمایا کہ سب دیے بجھا دو، سب دیے بجھ گئے، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے پیچھے یا میری وجہ سے کوئی مر جائے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ تو چنانچہ ایسے ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ یہ جلائیں، پھر سے دیا جلائیں۔ جب دیا جلایا تو سب کے سب لوگ اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوئے تھے، تو ایک شخص نے پوچھا کہ یا امام، آپ نے یہ دیا کیوں بجھایا، تو پھر کیوں جلوایا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے شرمندہ ہو کر چلا جائے، اس لیے میں نے دیا بجھا دیا۔ اور دیا بجھانے کے لیے غازی عباس کو اس لیے کہا کہ سب چلے گئے تو میں اتنا کہوں گا کہ میرے ساتھ غازی عباس کھڑے ہوئے ہیں۔ دوستو ایسے ہوا کہ 9ویں محرم تو گزر گئی، صبح 10ویں محرم آ گئی۔ دوستو ایسے ہوا کہ جب بہت زیادہ مطلب جنگ میں فورس کیا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے صبح فجر کی نماز پڑھائی اور صبح فجر سے ہی جنگ شروع ہو گئی۔ دوستو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ جنگ اتنی بڑی تھی کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ علی اصغر، علی اکبر سب کو شہید کر دیا گیا۔ دوستو جب امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں جنت کا سردار ہوں، میں نبی کا نواسہ ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ دوستو پھر بھی کسی نے ان کی کوئی فریاد نہ سنی اور سب نے کہا کہ مارو مارو کی صدائیں آئیں۔ دوستو ایسا کہا جاتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا واقعہ کربلا کے بعد کہ اے لوگو، جب تم سنتے 10ویں محرم کو مارو مارو کی صدائیں سنتے نا، تو تم اسی وقت مر جاتے جب میرے بابا کو صدائیں دی گئی تھی کہ جس کے ہاتھ میں جو آئے میرے بابا کو مارا۔ دوستو واقعہ کربلا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، میں بیان بھی نہیں کر سکا، اسی لیے جتنی میں نے ویڈیو بنائی ہے اتنے میں آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کتنا بڑا
واقعہ ہے۔ دوستو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، ابھی کے لیے اتنا ہے، اپنا خیال رکھیے گا آپ سب۔